بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت اور رضاعت۔ کہا کہ ابو محمد عبد الملک بن حشام نے ہم سے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت دوشنبے کے روز ماہ ربیع الاول کی 12 راتیں گزرنے کے بعد سنفیل میں ہوئی۔ ابن اسحاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھ سے عبد المطلب بن عبداللہ بن قیس بن مخرمہ نے اپنے والدہ اور اپنی دادا قیس بن مخرمہ سے روایت کی، کہا کہ میری اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سنفیل میں ہوئی، ہم دونوں ہم عمر ہیں۔ ابن اسحاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ صالح بن ابراہیم بن عبد الرحمن بن عوف نے یحییٰ ابن عبداللہ بن عبد الرحمن بن سعد بن رضاعۃ الانصاری کی روایت سے حدیث بیان کی۔ انہوں نے کہا کہ حسان بن ثابت کی روایت مجھ سے میری قوم کی ان لوگوں نے بیان کی جن کا بیان مجھے مطلوب تھا۔ حسان بن ثابت نے کہا، خدا کی قسم میں 7 یا 8 سال کا قریب البلوغ لڑکا تھا جو بات سنتا تھا اور اسے سمجھتا تھا کہ اچانک میں نے ایک یہودی کو یثرب کی ایک بلند مقام پر بلند آواز سے اسے ایک گروہ یہود چیختے سنا، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس جمع ہو گئے تو انہوں نے اسے کہا، کم بخت تجھے ہوا کیا ہے؟ انہوں نے کہا، آج رات احمد کا ستارہ طلوع ہو گیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس میں وہ پیدا ہو گیا۔ محمد بن اسحاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے سعید بن عبد الرحمن بن حسان بن ثابت سے دریافت کیا ان سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ میں تشریف آوری کے وقت حسان بن ثابت کس عمر کے تھے؟ انہوں نے کہا 60 سالہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر تشریف آوری کے وقت 53 سال کی تھی، اس لیے حسان نے جو کچھ سنا وہ 7 سال کی عمر میں سنا۔ ابن اسحاق نے کہا کہ جب آپ پیدا ہوئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو آپ کی دادا عبد المطلب کو اطلاع کی گئی کہ آپ کے گھر لڑکا پیدا ہوا ہے، آئیے اور اس کو دیکھیے۔ وہ آئے اور آپ کو دیکھا، اور آپ کی والدہ نے جو کچھ اسے حمل کے زمانے میں دیکھا تھا اور جو کچھ کہا گیا تھا اور جو نام رکھنے کا حکم ملا تھا سب ان سے بیان کیا۔ لوگوں کا خیال تھا کہ عبد المطلب نے آپ کو اٹھا لیا اور آپ کو لے کر کعبۃ اللہ میں گئے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی اور اس کی عطا پر اس کا شکر ادا کرتے رہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے اور اس کی عطا پر اس کا شکر ادا کرتے کھڑے رہے۔ پھر آپ کو آپ کی والدہ کے پاس لے گئے اور آپ کو آپ کی والدہ کے حوالے کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے رضا یعنی دودھ پلانے والیوں کی تلاش میں لگ گئے۔ ابن حشام نے کہا کہ الرضا میں کے معنی المراضع ہے، دودھ پلانے والی عورتیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب میں موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ ہے، یعنی ہم نے اس پر دودھ پلانے والوں کو حرام کر دیا۔ ابن حشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بعض لوگ حلال بن ناظرہ کہتے ہیں۔ ابن اسحاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ کی رضاعی بائی بہنوں کا نام عبداللہ بن حارث اور انیسہ بن حارث اور حزامہ بن حارث تھا، جس کا اصلی نام اشیمہ تھا، لیکن حزامہ کے نام کا غلبہ ان کے اصلی نام پر ہو گیا اور وہ اپنے خاندان میں اسی نام سے مشہور ہو گئے تھے، اور یہ سب حلیمہ بنت ابی ذئب عبداللہ بن الحارث ہی کی بچے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رضاعی والدہ تھے۔ کہتے ہیں کہ جب آپ کے پاس رہتے تو اشیمہ آپ کی والدہ کے ساتھ مل کر آپ کی پرورش اور دیکھ بھال کرتے۔ ابن اسحاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھ سے جہم بن ابی جہم مولا الحارث بن حاتب الجمین عبداللہ بن جابر بن ابی طالب کی روایت سے یا کسی اور شخص کی روایت سے جس نے ان میں سے بیان کیا ہے
حدیث بنائی کہ کہا کہ حلیمہ بنت ابی زہیب سعیدہ رضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضاعی والدہ بیان کرتی تھی کہ وہ اپنی بستی سے اپنے شوہر اور ایک شیرخوار بچے کو لے کر سعد بن بکر کی چند عورتوں کے ساتھ دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں نکلے۔ انہوں نے کہا کہ وہ زمانہ قحط کا تھا اور ہمارے پاس کچھ نہ تھا۔ کہا کہ میں ایک بھوری سبزی مائل گدی پر نکلی اور ہمارے ساتھ ایک بھوری اونٹنی بھی تھی جس سے خدا کی قسم ایک قطرہ دودھ بھی نہ مل سکتا تھا۔ ہمارا حال یہ تھا کہ ہمارے اس بچے کی بھوک سے رونے کے سبب جو ہمارے ساتھ تھا تمام رات نہ سو سکتے تھے۔ پھر میری چھاتی میں اتنا دودھ نہ تھا کہ اس کو کافی ہو اور نہ ہماری بوڑھی اونٹنی کے پاس کچھ تھا جو اس کی ناشتے کے کام آئے۔ ابن حشام نے کہا کہ ناشتے کے کام آئے کے بعد بعض ان الفاظ کی بھی روایت کی ہے، لیکن ہم بارش اور خوشحالی کی امیدوار تھے۔ عرض میں اپنی اس گدی پر نکلی تو وہ تک گئی اور قافلے سے پیچھے رہ گئی، اور اس کی کمزوری اور دبلا پن ان لوگوں پر بھاری ہو گیا، یہاں تک کہ ہم دودھ پینے والے بچوں کی تلاش کرتے مکہ آئے۔ ہم میں کوئی عورت ایسی نہ تھی جس کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش نہ کیا گیا، لیکن جب اس سے کہا جاتا تھا کہ آپ یتیم ہیں تو آپ کو لینے سے انکار کرتی، اس لیے کہ ہم لوگ بچے کی جب باپ کی طرف سے نیک سلوک کی امید رکھتے تھے اور کہتے تھے کہ وہ یتیم ہے تو اس کی ماں اور دادا سے حسن سلوک کی کیا امید ہے، اس لیے ہم آپ کے لینے کو پسند نہ کرتے تھے۔ میرے ساتھ آئی ہوئی عورتوں میں سے بجا میرے کوئی عورت باقی نہ رہی جس نے کوئی شیرخوار نہ لے لیا ہو۔ پھر جب ہم نے چلنے کے لیے تیار ہو گئے تو میں نے اپنے شوہر سے کہا، بخدا میں اس بات کو ناپسند کرتی کہ کسی شیر خوار کو لے بغیر میں اپنے ساتھ والیوں میں لوٹوں۔ خدا کی قسم میں تو اس یتیم کے پاس جاؤں گی اور اسے ضرور لے لوں گی۔ انہوں نے کہا، ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں، کیا عجب ہے کہ اللہ تعالی ہمارے لیے اس میں برکت دے۔ انہوں نے کہا، پس میں ان کے پاس گئی اور اسے لے لیا، اور میرے اس پال کا سبب اس کی سوا کچھ نہ تھا کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا کوئی اور نہیں ملا۔ انہوں نے کہا، جب میں نے آپ کو لے لیا تو آپ کو لے کر اپنی سواری کی طرف لوٹی، اور جب میں نے آپ کو اپنی گود میں بٹھا لیا تو آپ کے لیے میری چھاتیوں میں حسب خواہش دودھ اتر آیا۔ آپ نے پیا اور سیر ہو گئے، اور آپ کے ساتھ آپ کے بھائی نے بھی پیا اور وہ بھی سیر ہو گیا۔ پھر دونوں سو گئے، حالانکہ اس سے پہلے اس کے ساتھ ہم سوتے بھی نہ تھے۔ اور میرا شوہر اپنی اس بوڑھی اونٹنی کی طرف گیا تو دیکھتا ہے کہ وہ دودھ سے بھری ہوئی ہے، تو اس نے اسے اتنا دودھ دھویا کہ اس نے خود بھی پیا اور اس کے ساتھ میں نے بھی پیا، یہاں تک کہ ہماری سیر اور سیرابی انتہا کو پہنچ گئی اور آرام سے وہ رات گزاری۔ انہوں نے کہا کہ جب صبح ہوئی تو میرے شوہر نے کہا، اے حلیمہ، خدا کی قسم اس بات کو خوب سمجھ لو کہ تم نے ایک ذات مبارکہ کو پایا۔ انہوں نے کہا، میں نے جواب دیا کہ خدا کی قسم مجھے یہی امید تھی۔ حلیمہ نے کہا، پھر ہم نکلے اور میں اپنی گدی پر سوار ہو گئی اور آپ کو بھی اپنے ساتھ اس پر سوار کر لیا۔ خدا کی قسم پھر وہ گدی قافلے سے آگے ہو گئی۔ قافلے والوں کے گدوں میں سے کوئی اس کا مقابلہ نہ کر سکتا تھا، یہاں تک کہ میری ساتھ والیاں مجھ سے کہنے لگی، اے ابو زیب کی لڑکی، تجھ پر افسوس ہے، ہماری خاطر سے ذرا درمیانی چال چل، کیا یہ تیری وہ گدی نہیں جس پر تو گھر سے نکلی تھی؟ میں ان سے کہتی، کیوں نہیں، یہ وہی تو ہے۔ وہ کہتی، خدا کی قسم اس کی تو حالت ہی کچھ اور ہے۔ کہاں پھر ہم بنی سعد کے بستیوں میں اپنے گھر آئے اور اللہ تعالیٰ کی سرزمین میں کسی ایسی سرزمین کو میں نہیں جانتی جو اس سے زیادہ
زدہ ہو۔ جب ہم اپنے آپ کو اپنے ساتھ لائے تو میری بکریاں چراگاہ سے شام میں دودھ سے خوب بری ہوئی اور سیر واپس آئے، اور ہم دودھ دوتے اور پیتے، اور دوسرے لوگوں میں سے کوئی شخص اپنی بکریاں دودھ کا ایک قطرہ تک نہ دوتا اور نہ تنوں میں ایک قطرہ پاتا۔ ہماری قوم کے جو لوگ ہمارے قریب ہی رہا کرتے اپنے چراہوں سے کہتے کہ ارے کم بختو، ابو ذہب کی لڑکی کا چراہا جہاں بکریاں چرانے چھوڑتا ہے تم بھی وہی چھوڑو، لیکن پھر بھی ان کی بکریاں بھوکی ہوئی واپس آتے، ایک قطرہ دودھ نہ دیتے، اور میری بکریاں دودھ سے بری ہوئی اور سیر لوٹتے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی جانب سے خیر و برکت ہی دیکھتے رہے، یہاں تک کہ آپ کے 2 سال گزر گئے اور دودھ بڑائی ہو گئی۔ آپ کا نشنما ایسا ہوا کہ دوسرے بچوں کی نشنما سے کوئی مشابہت نہ تھی۔ آپ کی عمر 2 سال کی بھی نہ ہوئی تھی کہ آپ بڑے لوگوں کی طرح موٹے تازہ ہو گئے۔ پھر ہم آپ کو لے کر آپ کی والدہ کے پاس آئے، اور چونکہ ہم آپ کی برکات کو دیکھتے رہے اس لیے ہم آپ کو اپنے پاس ہی رکھنے کے بہت آرزومند تھے۔ ہم نے اپنے آپ کی والدہ سے بات چیت کی۔ میں نے ان سے کہا اگر آپ میرے بچے کو میرے پاس کچھ دن اور چھوڑ دیں کہ خوب موٹا تازہ ہو جائے تو بہتر ہے، کیونکہ مجھے مکہ کی وبا سے اس لیے ڈر لگتا ہے۔ کہا کہ ہم یہاں تک آپ اس بات پر اصرار کرتے رہے کہ آپ کی والدہ نے آپ کو ہمارے ساتھ لوٹا دیا، پھر تو ہم آپ کو لے کر لوٹے۔ خدا کی قسم آپ کو اپنے ساتھ لے کر ہمارے آنے کی چند ماہ بعد آپ اپنے بھائیوں کے ساتھ ہماری بکریوں کے بچوں میں ہمارے گھر کے بچے ہی تھے کہ آپ کا بھائی ہانپتا کامتا ہمارے پاس آئے اور مجھ سے اور اپنے باپ سے کہا میرا جو قریشی بھائی ہے اس کی 2 شخصوں نے جو سفید کپڑے پہنے ہوئی ہے پکڑ لیا اور اس کو لوٹا کر اس کا پیٹ چاک کر ڈالا اور اس کو مار رہے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ سنتی ہی میں اور آپ کی والدہ آپ کی طرف دوڑے تو ہم نے آپ کی اس حال میں کھڑا پایا کہ آپ کی چہرے کا رنگ سیاہ تھا۔ میں نے آپ کو گلے سے لگا لیا اور آپ کی والدہ نے بھی آپ کو گلے سے لگایا، اور ہم نے آپ سے کہا میرے پیارے بیٹے تجھے کیا ہوا؟ فرمایا میرے پاس 2 شخص جو سفید کپڑے پہنے تھے آئے اور مجھے لوٹا کر میرا پیٹ چاک کیا، اور انہوں نے ان میں سے کوئی چیز تلاش کی، میں نہیں جانتا کہ وہ کیا تھی۔ انہوں نے کہا کہ پھر ہم آپ کو لے کر اپنے ڈیروں کی طرف لوٹے۔ کہا آپ کی والدہ نے مجھ سے کہا اے حلیمہ مجھے خوف ہے کہ اس لڑکے پر کہیں کوئی اثر نہ ہو گیا ہو، اس اثر کے ظاہر ہونے سے پہلے اس کو اس کے گھر والوں کو پاس پہنچا دو۔ کہا پھر تو ہم نے آپ کو اٹھا لیا اور آپ لے کر آپ کی والدہ کے پاس آئے۔ انہوں نے کہا انا تم اس کو کیوں لائے حالانکہ تم تو اس کو اپنے پاس رکھنے کی بہت آرزومند تھے؟ میں نے کہا جی ہاں، اللہ تعالیٰ نے آپ اسے تمیز کو پہنچا دیا ہے اور مجھ پر جو فرائض تھے وہ میں نے ادا کر دی، اور مجھ پر جو حادثات کا خوف ہوا اس لیے میں نے آپ کی مرضی کے موافق اسے آپ تک پہنچا دیا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں تمہاری حالت ایسی تو نہیں، اپنا حال مجھ سے سچ سچ کہو۔ حلیمہ نے کہا کہ جب تک میں نے نہ بتایا انہوں نے مجھے نہ جوڑا۔ انہوں نے پوچھا کیا تم اس پر شیطانی اثر کا خوف ہوا؟ میں نے کہا جی ہاں۔ انہوں نے کہا ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، خدا کی قسم شیطان اس پر کچھ بس نہ چلے گا، میرے بچے کی عجیب شان ہے، کیا میں اس کی کچھ حالات بیان کروں؟ کہا ضرور فرمائیے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جب مجھے اس لڑکے کا حمل ہوا تو میں نے دیکھا کہ مجھ میں سے ایک نور نکلا جس کی روشنی سے سرزمین شام کی بصرہ نامی بستی کے محل پر روشن ہو گئے، اور مجھ سے اس کا حمل تو خدا کی قسم اس سے زیادہ سبک اور اس سے زیادہ آسان حمل میں نے کبھی کوئی نہیں دیکھا۔ اور جب آپ کی پیدائش ہوئی
تو یہ حالت دیکھی کہ آپ دونوں ہاتھ زمین پر رکھے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے تھے۔ پھر آپ کی والدہ نے حلیمہ سے کہا تم اپنی یہ خیالات چھوڑو اور سیدھی اپنی راہ لو۔ ابن اسحاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھ سے ثور بن یزید نے بعض اہل علم سے روایت بیان کی اور میں سمجھتا ہوں یہ روایت خالد بن معد بن کلا کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعض صحابہ نے آپ سے کہا اے اللہ کے رسول اپنے کچھ حالات بیان فرمائیے۔ فرمایا اچھا سنو، میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں اور عیسیٰ کی بشارت ہوں، اور جب میں اپنی ماں کی بطن میں آیا تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے اندر سے ایک نور نکلا جس سے زمین شام کے محل ان پر روشن ہو گئے، اور سعد بن بکر کے قبیلے اور بنی سعد بن بکر کے قبیلے ہیں۔ دودھ پی کر میں نے پرورش پائی، میں اپنے گھروں کے پیچھے اپنے ایک بھائی کے ساتھ تھا اور ہم اپنی بکریاں کے بچوں کو چرا رہے تھے کہ دو شخص سفید کپڑے پہنی ہوئی میرے پاس برف سے بھرا ہوا ایک سونے کا تشت لے کر آئے۔ انہوں نے مجھے پکڑا اور میرا پیٹ چاک کیا اور میرے دل کو نکالا اور اسے بھی چاک کیا اور اس میں سے ایک کالا گوشت کا ٹکڑا نکالا اور پھینک دیا۔ پھر انہوں نے میرا دل اور پیٹ اس برف سے یہاں تک دھویا کہ اس کو پاک کر دیا۔ فرمایا پھر ان میں سے ایک نے اپنی ساتھی سے کہا انہیں ان کی امت کے 10 شخصوں کے مقابل تولو۔ بس اس نے مجھے ان کے ساتھ تولا تو میں ان سے وزن میں بڑھ گیا۔ پھر اس نے کہا ان کی امت کے 100 شخصوں کے ساتھ تولو۔ جب اس نے مجھے ان کے ساتھ تولا تو میں ان سے بھی وزن میں بڑھ گیا۔ پھر اس نے کہا ان کی امت کی 1000 افراد کے ساتھ تولو۔ اس نے مجھے 1000 کے ساتھ وزن کیا تو جب میں وزن میں بڑھ گیا، یہ دیکھ کر اس نے کہا ان کو چھوڑ دو، اللہ کی قسم تو انہی کی پوری امت کے مقابلے بھی تولے گا، یہ بڑھ جائے گا۔ ابن اسحاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کوئی ایسا نبی ایسا نہیں ہوا جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں۔ کہا گیا اے اللہ کے رسول کیا آپ نے بھی؟ فرمایا ہاں میں نے بھی۔ ابن اسحاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب سے فرمایا کرتے تھے میں تم میں سے سب سے زیادہ خالص عرب ہوں، میں قرشی ہوں اور میں نے بنی سعد بن بکر کے قبیلے میں دودھ پی کر پرورش پائی۔ ابن اسحاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بعض حدیثوں میں لوگوں نے یہ خیال بھی ظاہر کیا ہے جس کو اللہ تعالیٰ ہی خوب جانتا ہے کہ آپ کی والدہ سعدیہ جب آپ کو لے کر مکہ آئیں اور آپ کو لی آپ کے خاندان میں آ رہی تھی تو آپ ان سے چھوٹ کر لوگوں کی بھیڑ میں گم ہو گئے۔ انہوں نے آپ کو بہت ڈھونڈا لیکن کہیں نہ پایا تو عبد المطلب کے پاس آئے اور ان سے کہا میں آج رات محمد کو لے کر آئی اور جب میں مکہ کے بلند حصے میں تھی تو مجھ سے الگ ہو کر وہیں کھو گیا، خدا کی قسم مجھے خبر نہیں کہ وہ کہاں ہے۔ تو عبد المطلب آپ کے لوٹ آنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کعبۃ اللہ کے پاس کھڑی ہوئی۔ ان لوگوں کا خیال کہ ورقہ بن نوفل بن ابو سعد اور ایک دوسرے شخص کو آپ ملے اور دونوں آپ کو لے کر عبد المطلب کے پاس آئے اور ان سے کہا یہ آپ کا بچہ مکہ کے بلند حصے میں ہمیں ملا۔ تو عبد المطلب نے آپ کو لے کر اپنی گردن پر بٹھا لیا اور آپ کے لیے کعبۃ اللہ کے گرد گھومتے جاتے اور آپ کے لیے دعا کرتے اور فراہم مانگتے جاتے۔